نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو کفار میں مشرکین میں گزارا تھا اس کو بطور دلیل پیش کیا۔ تو یہاں ایک اصول اور ضابطہ ملا، کسی کو بھی اپنا رہبر رہنما متعین کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس کی نجی زندگی کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا چال ڈھلن کیسا ہے، زندگی کا گزر بسر کیسا ہے۔ یہ چاہے کہ بعد میں ہم کہتے پھریں یہ عالم صحیح نہیں ہے، فلاں عالم صحیح نہیں ہے، میں تو اس کو ایسا سمجھتا تھا ویسا سمجھتا تھا، یہ سب چیزیں بعد میں غلط ہے۔ تحقیق پہلے ہوتی ہے، بعد میں نہیں ہوتی۔ تحقیق پہلے ہوتی ہے، بعد میں کسی قسم کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ بعد میں جو ظہور ہوتے ہیں، ہماری کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اوپر بطور امتحان ہوتی ہے۔ بندہ راہ اللہ چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، کسی بڑے اللہ والے کے ساتھ چل رہا ہے، وہ آپ کا کپتان ہے، وہ آپ کا ٹمپریچر کنٹرول کرنے والا سربراہ ہے۔ کبھی آپ دین میں ایسے تیز چل رہے ہوں گے کہ آپ کی گاڑی دینی معاملات میں چوتھے گیڑ میں جا رہی ہوگی، تو آپ کو کہے گا تھوڑی ریس کم کرو، 100 کی سپیڈ سے جا رہی ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اور کبھی اس کا نفس سست پڑتا ہے تو وہ پہلے گیڑ میں 20-30 کی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے گاڑی، تو آپ کے اوپر جو بیٹھا ہوا آپ کا رہبر آپ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے نا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا کہ تھوڑی سی سپیڈ تیز کرو۔ بھئی دین ہے، بس پڑھ لو عمل کر لو، ایسا نہیں ہے۔ اپنی مرضی پر دین پر عمل کرنا یہ عبادت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، یہ تو مرضی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کروں، میرے دل میں جو آئے میں ویسے سوچتا جاؤں، ویسے کرتا جاؤں، محبت میں کر رہا ہوں، نہیں، میرا ہاتھ کسی ایسے اہل اللہ اہل دل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو مجھے آئینہ دکھائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کی ہے، یہ لائن ہے۔ اور آپ یہاں پر پہنچ کے ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، تھوڑا پیچھے آ جائیں، یہاں آپ تھوڑا آبادی سے گزر رہے ہیں، سلو ہو جائے، اور اپنے نفس کی خواہش پر چلتے ہیں۔ یہ بڑے عجیب بندے ہوتے ہیں، اکیلے ان کی نماز ایسے ہوتی ہے جیسے کوا زمین پہ چونج مار رہا ہوتا ہے، اور جب رعایا کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع خضوع والی نماز ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کوئی ولی کھڑا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو شاہ روم کے پاس کچھ صحابہ ہجرت کر گئے تھے ابتدائی ایام میں، کیونکہ وہاں ظلم و ستم ہوتا تھا مسلمانوں پر۔ کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں چلے گئے، کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے، کچھ شاہ روم کی طرف چلے گئے۔ تو ابو سفیان کو انہوں نے اپنا ایلچی بنا کر تحفے تحائف دے کر بھیجا تھا۔ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوتے، مشرکین نے۔ اور جب وہ وہاں پہنچا اس نے تحفے تحائف پیش کیے، سلامیاں پیش کی، اس کے بعد اس نے اپنے جانے کا مدعا پیش کیا کہ ہمارے معاشرے کے،
ہمارے خاندان ہماری برادری کے چند افراد بے دین ہو گئے ہیں، وہ وہاں سے نکل کے آپ کی ریاست میں آ گئے ہیں، وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو شاہ روم نے ان سے جو سوالات کیے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی زندگی کے بارے میں کیے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا معاملہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کے اخلاق کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی گفتگو کیسی ہے لوگوں کے ساتھ، آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، آپ بولنے میں سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ نجی زندگی کے بارے میں جب اس نے سوالات کیے تو ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، اسے کافروں کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ حضور جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جرت نہیں ہو سکی۔ امانت میں خیانت یعنی چھوٹے سے چھوٹا الزام بھی اس نے حضور پر وہاں نہیں لگایا، نہ لگانے کی جرت کر سکا۔ تو شاہ روم نے ابو سفیان کو کہا جیسے آئے ہو ویسے واپس لوٹ جاؤ۔ جس کی نجی زندگی اتنا مضبوط ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ سوچیں، کسی کو اپنا مقتدا امام بنانے سے پہلے ہم اس کی نجی زندگی کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ پر اس کے بعد اگلی آیت میں کافروں نے ایک بہتان لگایا، اللہ نے وہی بہتان ان پر لٹا دیا۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ، آج کے درس میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی ما لا یضرہم، جو طاقت نہیں رکھتے کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ کافر مشرک جن کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمانوں کو جو ان کی عبادت نہیں کرتے ان سے بغاوت کرتے ہیں، ان کے آگے نہیں جھکتے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ولا ينفعهم، اور جو ان کے سامنے جھکتے ہیں وہ انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اب ضابطہ اور اصول سمجھا دیا یہاں پر کہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو اپنی نافرمانی پر بندے کو تکلیف دینے پر، دکھ دینے پر قادر ہو، قوت ہو اس کے پاس، اپنی فرما برداری کرنے پر اسے انعام دینے کی طاقت ہو، جو زندگی اور موت کا مالک ہو، خوشی اور غمی کا مالک ہو، سکھ اور دکھ کا مالک ہو۔ لازمی طور ہے جب یہ مدعا ہم اپنے سامنے رکھ کر جواب طلب کریں گے تو ہمارے ضمیروں سے یہی آواز آتی ہے کہ ایسی ذات صرف ایک ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک، صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کو دکھ سکھ دیتی ہے، زندگی اور موت دیتی ہے، خوشی اور غم دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے، سارا جہان آپ کا میرا مخالف بن جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال جب انہیں کہا جاتا تھا بھئی آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کرتے تو وہ آگے دعویٰ کرتے تھے، ایک عبادت کرتے تھے پھر ساتھ میں دعویٰ کرتے تھے وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے یہ سب بت جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب یہی آیت لے کر ہمارے قرب و جوار کے لوگوں نے توحید کے نام پر اہل اللہ کے وسیلوں پہ شرک کہہ دیا، وہ یہی آیت پڑھتے ہیں حضرت، وہ بھی یہی آیت پڑھتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے بزرگوں کی، اولیاء کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، آپ کا دعویٰ بھی یہی ہے، میرا دعویٰ بھی یہی ہے کہ حضور کا وسیلہ جائز ہے، اولیاء اللہ کا وسیلہ جائز ہے، صحابہ کا وسیلہ جائز ہے،
ہمارا یہی دعویٰ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں آپ مشرک ہیں۔ کیسے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، منع ہو گیا، لیکن اس معنی کو سمجھنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جائیں گے ہم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں گے۔ تو جب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ اکرام کی تعلیمات، حضرات مفسرین اکرام کی تعلیمات یہ ہے کہ جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ دے کر شرک کرتے ہیں، آپ ان کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھ کر شرک کرتے ہیں، تو ہمارا پہلا جواب ان کو یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے، آپ ہمیں جو مشرک کہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے جو ان کو مشرک کہا ہے وہ یعبدون من دون اللہ ہے، ہم اپنے بزرگوں کی، اپنے اولیاء کی، صحابہ کی، انبیاء کی عبادت نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے، جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کو سجدہ تعظیم کرنا چاہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ تعظیم اپنے شوہر کو کریں۔ ارے عجیب گال ہے، آج شوہر بیوی کو سجدہ تعظیم کھڑے کریں۔ بہرحال اگر سجدہ جائز ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن نہیں ہے جائز۔ تو پھر ہم جس نبی نے یہ درس دیا ہو، یہ حکم فرمایا ہو کہ میری امت میں مخلوق کو سجدہ تعظیم نہیں ہے، تو پھر یہ الزام غلط ہے نا ان کا۔ تو اس آیت کے ذیل میں جو حضور نے تفسیر سمجھائی وہ مانوں یا اس کی مانوں؟ اب آ گیا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اس دعوے میں بھی فرق ہے، اس دعوے میں بھی فرق ہے۔ اس طرح کہ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ تو بت ہے، وہ کیا ہے؟ بت ہے، وہ بے جان ہیں، اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار، اللہ کے مقرب، اللہ کے احکام پر 100% عمل کرنے والے ہیں۔ یہ فرق ہے، وہ اللہ کا حکم مان کر چلنے والے ہیں۔ یہی تو پچھلی آیات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کہ اے پیغمبر فرما دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کا حکم یعنی قرآن کو بدل دوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ہمارا یہی ایمان اور عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ، صحابہ، انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی ایک بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ اب ان کا اللہ کے ہاں مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو سفارش اور شفاعت کا حق عنایت فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ ہم کہتے ہیں وسیلے کی دو قسمیں ہیں، پہلا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا ہے، دوسرا اللہ کے نیک مقرب بندے جو حقیقت میں ہیں۔ مشرکین تو کہتے ہیں نا اللہ تو عزا یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ ہمارا جواب یہ ہے ان کو کہ بھائی ہمارا جواب سیدھا سیدھا ہے کہ جن کو یہود النصارہ، مشرکین، دہریہ وغیرہ یہ دوسرے مذاہب خدا بنائے پھرتے ہیں، یہ عبادت ان کی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ایک۔ نمبر دو، ان کو وہ جن کو اللہ کا مقرب کہتے ہیں ان میں وہ 100% جھوٹے ہیں، اور جن کو ہم اللہ کا مقرب مانتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں۔ دعوے میں فرق ہے۔
ہر چیز میں فرق ہے، لیکن یہ تشریحات سمجھوں گا کہاں سے؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہاں سے سمجھ نہیں آئے گی کہاں جاؤں گا؟ صحابہ کرام کے دروازے پر۔ وہاں سے بات سمجھ نہیں آئے گی کہاں جاؤں گا؟ اکثر سے یہ طریقہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، جب مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے میں کلام اللہ شریف دیکھتا ہوں، یعنی اللہ کا کلام دیکھتا ہوں۔ وہ مسئلہ مجھے وہاں دیکھنے پر حل نہ ہو، میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، اقوال مبارک میں، افعال مبارک میں اس کا حل تلاش کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے مسئلہ وہاں نہ ملے تو پھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب، معزز، محترم، عزت مآب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اہل علم، اہل تقوی کی فضیلت رکھتے ہیں، سارے صحابہ تقوی والے ہیں، سارے علم والے ہیں، لیکن جو علم میں فضیلت رکھتے ہیں، صاحب رائے ہیں، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ پھر دور آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں کلام اللہ میں مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہوں، وہاں نہ ملے حضور سے ڈھونڈتا ہوں، وہاں نہ ملے جناب صدیق اکبر کی زندگی میں ڈھونڈتا ہوں، وہاں نہ ملے پھر یہی دعویٰ حضرت عثمان نے کیا، پھر یہی دعویٰ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ پتہ نہیں کس جنس کی مخلوق ہے کہ یہ ہر چیز کا انکار کر جاتی ہے۔ تو بہرحال فرمایا قل اتنبئون اللہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے ان مشرکین کو، اتنبئون اللہ بما، کیا تسا لوگ خبر دینے وے اللہ تھیں کو، تسا دسیندے پہ وے اللہ تھیں کو اون چیز دے بارے چ لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جڑی زمین و آسمان دے وچ ہے تے اللہ دے علم وچ کہنی، تسا دسیندے پہ وے بے شرم دے بے حیا ہے وے۔ اللہ علام الغیوب ہیں، ہر چیز کا علم اللہ جانتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں بتوں کے سامنے جھکنا شرک ہے، بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا تعویل کی کہ یہ اللہ کے مقرب، ہم ان کے مقرب، یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، کیونکہ ان کے بت اللہ کے ہاں مقرب نہیں ہے، اللہ کے ہاں انبیاء مقرب ہیں، اور انبیاء کا کیا پیغام تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، اللہ سے دشمنی اور بغاوت ہے۔ ہر نبی کا یہی پیغام تھا نا۔ تو ان کا دعویٰ کہ ہمارے بت اللہ کے مقرب ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہمارا دعویٰ کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقرب ہیں، ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ کون بدبخت ایسا ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی اللہ کے مقرب نہیں تھے، صحابہ اللہ کے مقرب نہیں تھے، اور اولیاء کرام، مفسرین کرام، محققین کرام اللہ کے مقرب نہیں ہے؟ کون بدبخت ہے ایسا جو اس چیز کا انکار کرے؟ پھر الزام بھی نہیں لگانا چاہیے۔ بہرحال فرمایا سبحانہ، پاک ہے وہ، کون؟ اللہ، کس چیز سے؟ یہ جو شرک کرتے ہیں، وتعالی، اور بالا تر ہے ہر چیز سے اللہ تعالی، اما یشرکون، جس کو وہ شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بنائے، اور بد عقیدہ سے، بد